अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज मैं अनोखा कुछ ऐसा करने जा रही हूँ। लोग तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का, और मैं कर रही हूँ आज इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन का। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी इस चीज़ पे कि यहाँ पे जो रहने वाली हर दूसरी औरत को, हर दूसरी लेडी को, हाउसवाइफ को डिप्रेशन क्यों होता है। वो कौन सी वजूहत हैं कि अल्लाह की हर नेमत होते हुए यहाँ पे जो है लेडीज़ को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। उसकी वजूहत क्या हैं और उसका सलूशन क्या है, और किस तरह से यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है या ट्रीटमेंट होता है। और ऐसी कौन सी बात है कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मुल्क में रखा हुआ है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, जॉब होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन होता है। कुछ तो आप देख के समझ रहे होंगे। एक तो डिप्रेशन यही है वेदर। यहाँ पे जितनी शदीद सर्दी होती है कि आपकी लाइफ जो बिल्कुल बंद होके रह जाती है, जाम हो जाते हो आप लोग अंदर, आपके पास कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं रहती। कनाडा में जैसे ही विंटर आता है, सारी पिकनिक स्पॉट्स, हर चीज़ बंद हो जाती है। जस्ट ग्रॉसरीज और शॉपिंग रह जाती है आपके पास आउटडोर में। और ये देखते हैं आप, देखें वेदर कितना हार्श है। हालांकि इस दफ़ा कहते थे कि हमारे यहाँ माइल्ड विंटर आएगा, थोड़ा सा वेट रहेगा, काफ़ी हद तक वेट रहा। लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ तो आप सिचुएशन देख लें। नेक्स्ट 3 डेज़ की फोरकास्ट यही है कि यहाँ पे स्नोई ही होगी। आज की भी आप देख लें, ये नाइट है। इस दफ़ा जितनी दफ़ा भी स्नो पड़ी, नाइट में ही पड़ी है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, और यहाँ की लाइफ देखें। फिर भी रवां दवाएँ लोग अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, और साथ साथ में स्नो रिमूवल ट्रक जो हैं वो स्नो साफ़ करते फिर रहे हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा मैस ना हो, वरना इतना यहाँ पे मैस हो जाएगा कि आप मूव नहीं कर सकते। ये जब स्नो मेल्ट होती है, ये बिल्कुल इस तरह से बन जाती है जैसे पाकिस्तान का गारा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज होता है वो भी स्नो से बंद हो जाते हैं। और जब तक वहाँ पे स्नो मेल्ट होके उसका कोई पानी निकलने का वे नहीं बनता तो कुछ नहीं बनता। और ये स्नो के ऊपर आपको जो फुट प्रिंट नज़र आ रहे हैं, ये किसी एनिमल के हैं, जैसे कोई रैकून हो गया, कोई स्क्वेरल हो गई, या सम टाइम आपको यहाँ पे आउटडोर जो है वो स्कंक नज़र आ जाते हैं। ये उन एनिमल्स के जो हैं फीट हैं। शुरू में तो मैं बहुत डरा करती थी देख के कि पता नहीं कौन रातों रात हमारे जो बैकयार्ड में घूम फिर के चला गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि ये तो हमारे वो जो अल्लाह ने बनाए हैं जानवर छोटे छोटे से, वो आके चले जाते हैं। रैकून बिल्कुल बिल्ली की तरह का होता है, और लेकिन उससे हमें डर लगता है क्योंकि वो आप पे अटैक भी कर सकता है कि अगर आप उसको तंग करें। लेकिन हमें देख के वो भाग भी जाता है। एक दिन मैं खुद अपने बैकयार्ड में निकली समर में, और मैंने लाइट नहीं जलाई, तो मेरी फ्लावर्स जो लगे हुए हैं, रोज़ आप अक्सर देखते होंगे, वो पीछे ये देखें, रोज़ के नीचे छुप के बैठा हुआ था रैकून। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे बाहर गार्बेज बिन होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, और इतने स्मार्ट हैं कि वहाँ पे घुस के खाना शाना खाते हैं, वो सारे बैग फाड़ते हैं और वापस ढक्कन बंद करके जाते हैं। तो वेदर के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि यहाँ पे डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को। मेरी खुद हर दूसरी जानने वाली जो है डिप्रेशन की मेडिसिन लेती है। जब मैं यहाँ पे नई आई थी, और अभी मैंने फैमिली बिल्कुल ही मैं तो शादी होके यहाँ पे आई थी और फैमिली यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई है, तो मुझे ऐसे ही एक पता चला कि एक माशाल्लाह से लेडी थी, उनके 4 बच्चे हैं और अच्छी जॉब है मियाँ की, सब कुछ है, लेकिन वो मेडिसिन ले रही हैं डिप्रेशन की। मैं बहुत हैरान हुई सुन के कि पाकिस्तान में तो लोगों के पास हालात ख़राब होते हैं, इनकम नहीं है, उनके अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है, या उनके और मसाइल हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी को इन लॉस का प्रॉब्लम होता है, किसी को इनकम का प्रॉब्लम होता है, किसी को बीमारी होती है। तो मैं बहुत हैरान हुई थी ये बात सुन के कि अल्लाह ताला की हर नेमत होने के बावजूद डिप्रेशन क्यों होता है। एज़ यूजुअल मैं स्नो पे अपना नाम लिख रही थी, तो
میں اس چیز پہ بہت زیادہ اس چیز کو میں نے حیران کن طریقے سے لیا تھا. پھر اس کے بعد بائی دا ٹائم میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا, اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے بھی 2 بچوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈپریشن کی میڈیسن دی, کہ مجھے بھی ڈپریشن ہو رہا تھا. اب میں نے میڈیسن تو نہیں یوز کی, میں نے کوشش کی کہ میں اس کو خود کنٹرول کروں. مجھے میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا, اور ہر طرح سے ہم لوگوں نے اس چیز کو اوور کم ہوئے اس چیز پہ کہ بغیر میڈیسن کے میں اس کو کنٹرول کر سکوں, اور الحمدللہ میں نے کر لیا. ابھی بھی میری کچھ جاننے والی ایسی ہیں جو ڈپریشن کی میڈیسن لیتی ہیں. تو تھیراپی کیا ہے کہ آپ باہر نکلیں, دوستوں کے ساتھ ملیں, اٹھیں بیٹھیں, کچھ آپ کا ایک سوشل سرکل ضرور ہونا چاہیے. یہ سچویشن دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں باہر کا ویدر, اور پھر یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا, کوئی زیادہ تر لوگ تو جیسے آپ دیکھیں نا امیگریشن لے کے آتے ہیں, کپل ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے, یا بہت حد تک آگے پیرنٹس کو بلا لیتے تھے لوگ. اب تو وہ بھی پیرنٹس کی امیگریشن بھی جو ہے وہ جو سپر ویزا رہ گیا ہے, ان کو اب امیگریشن نہیں دے رہی گورنمنٹ. تو فیملی آپ کی آلریڈی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور رشتہ دار ایسے نہیں جہاں پہ آپ جا کے رہ سکیں, کوئی نانی دادی کا گھر نہیں جہاں پہ آپ چھٹیاں منانے جا سکیں, کوئی ماں کا گھر نہیں. تو آپ کو ہوم سکنس فیل ہوتی ہے, آپ کو تنہائی فیل ہوتی ہے. میرے اپنا جیسے نا یہ چیز سوچ کے میری آواز بھر آ گئی, میری آنکھیں بھی بھر آئیں, کہ پردیس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں. جیسے ہر جگہ پہ کچھ آپ کے پاس پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں. تو پردیس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں, پردیسیوں کے اپنے دکھ ہوتے ہیں, جس میں سے سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں. جیسا کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی, میں ان کی ڈیتھ پہ نہیں جا سکی. بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے مس کرتے ہیں, بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ مس کرتے ہیں. کوئی غمی خوشی شادی بیاہ جب بھی فیملی میں آتا ہے ہم لوگ پردیس میں ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ رہنے والی جو اور پاکستانی فیملیز ہیں, اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے تو آپ ان کے ساتھ دوستیاں کریں, اور ان کے ساتھ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا کوئی سرکل بنائیں, تاکہ آپ تھوڑا سا کوئی ریلیف لے سکیں. پھر اس کے بعد تنہائی, یہ پہلا پوائنٹ ہے. اور دوسری ایک مشکل یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کو A to Z سارے کام خود کرنے ہیں, آپ کو کوئی ہیلپر نہیں ملتا. ہیلپر اگر ہوں تو جیسے اگر آپ کلیننگ کے لیے کسی کو بلاتے ہیں, وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ فجر کے ٹائم میری ونڈو سے دیکھیں, وہ نائٹ تھی, آپ کو لگے گا مے بی شام کا ٹائم ہے, لیکن جب سنو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک لائٹ ہوتی ہے, یوں لگتا ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہے. تو یہ فجر کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر میں دن چڑھے جب نیچے اتری تھی, تھوڑا سا میں لیٹ آتی ہوں نیچے کچن میں, تو یہ اس وقت کا صبح کا ٹائم میں ناشتہ بناتے ہوئے, اور میں نے یہ باہر تھوڑا سا بنایا. اور ناشتے میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے 2 ڈیفرنٹ قسم کی چائے بنائی, کیونکہ میں اسٹرانگ چائے پیتی ہوں اور میرے ہسبینڈ لائٹ, تو میں 2 ڈیفرنٹ قسم کی چائے بناتی ہوں. تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ دوسرا ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں A to Z کام خود کرنے ہیں. سارے آپ کو کلیننگ کے, واشنگ کے, دھوبی بھی آپ, صفائی والا بھی آپ, کوک بھی آپ, ماں بھی آپ, یعنی اتنے آپ کے اوپر پریشر ہوتے ہیں. باہر سے سودا سلف لے کے آنے کا بھی, یعنی گروسریز ہو گئیں اور ساری چیزیں ہو گئیں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ ہو گئے. اتنی زیادہ آپ کے اوپر ڈیوٹیز اور پریشر ہوتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں رہتا, اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں رہتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خود اپنا جیسے گھرداری کر لی, بچے کو ٹیک کیئر کر لی, کھانا بنا لیا, سارا کچھ کر لیا, لیکن اپنے آپ پہ اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ آپ اپنے منہ کے اوپر کچھ تھوڑا سا کوئی محنت کر لیں, یا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. تو یہ سارے جو مسائل ہیں ان کا یہ اینڈ پہ نکلتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں.
آپ کو کوئی چاہیے، کوئی آپ کی دل کی بات سننے والا کوئی چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتے. آپ دوست بنا لیتے ہو، لیکن ان کے ساتھ بھی پھر بھی آپ کھل کے اپنا ہر سیکرٹ، ہر راز نہیں شیئر کر سکتے جس طرح سے آپ اپنی ماں بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، آپ کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، آپ اسکریم کرتے ہو یا آپ رونے لگ جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اور ڈاکٹر آپ کو اینڈ رزلٹ میڈیسن دیتی ہے تاکہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکو. بہت سارے لوگ جب ریئلائز ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کنٹرول کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے الحمدللہ کر لیا، لیکن کبھی کبھی مجھے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ دل کرتا ہے کہ آپ بیٹھ کے روئیں، کیونکہ بہت دل کرتا ہے کہ آپ دل کی باتیں اپنی ماں سے کریں یا اپنی بہن سے کریں یا کسی بھی اپنے قریبی سے کریں، تو جو کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. تو پھر ہمارا وہی حساب ہو جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم رونے والے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ بھی مجھے بتائیے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے ایسے کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ نے ہر نعمت دی ہو پھر بھی وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو حوصلہ، تسلی، ہر طرح سے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس فیز سے باہر نکل سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.